نجات دینے والے خداوند ہمارے پیارے یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں آج ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئے پیغام کے ساتھ، بابرکت اور خوبصورت پیغام کے ساتھ، آپ کو تھوڑا اٹھانے والے پیغام کے ساتھ۔ تو آئیے جلدی سے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے افسیوں کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 14 نمبر آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ خداوند اپنے کلام کی مجھے اور آپ کو سمجھ بخشے، آمین۔ میرے عزیزو، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے نہایت ہی اچھی اور جگانے والی آیت ہے، اٹھانے والی آیت ہے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا، اس لیے وہ فرماتا ہے سونے والے جاگ۔ اب یہ جو جاگنا ہے، یہاں سے ہم نے بات کو لینا ہے، سونے والے جاگ، اور جاگنے والا اس کے پیچھے مطلب ہے کہ وہ سویا ہوا ہے۔ یہ آپ کے لیے پیغام ہے، یہ میرے لیے پیغام ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے جو سوئے ہوئے ہیں، جو نیند کی حالت کے اندر ہیں۔ اب جب ہم نیند کی بات کرتے ہیں تو نیند دو طرح کی ہے۔ ایک وہ نیند جو ہم اپنی روٹین کے مطابق 10 بجے، 11 بجے، 8 بجے، کوئی 2 بجے، کوئی 1 بجے رات کو سوتے ہیں، اور صبح کو پھر ہم اپنے اپنے حساب سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں پر پھر سے لگ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ والی نیند ہے، یہ والا سونا ہے، اور یہ والا اٹھنا ہے۔ ایوب کی کتاب میں سے آپ کے لیے پڑھوں گا، ایوب کی کتاب 14واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ کہاں رہا۔ جیسے جھیل کا پانی موقوف ہو جاتا اور دریا اترتا اور سوکھ جاتا ہے، ویسے ہی آدمی لیٹ جاتا ہے۔ جیسے دریا کا پانی سوکھتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے، دریا اترتا اور سوکھ جاتا ہے، ویسے آدمی لیٹ جاتا ہے اور اٹھتا نہیں۔ جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے۔ تو آپ نے پڑھا، آپ نے سنا کہ یہاں پر بھی انسان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انسان دم چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا سو جانا ہے۔ اس کو اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے، جو ہمارے خداوند نے ہمیں سکھایا کہ مردوں کو ان کے مردے دفن کرنے دو، تو میرے پیچھے چل۔ تو جو کوئی یسوع کے پیچھے نہیں چلتا وہ سویا ہوا ہے، یا پھر وہ موت کی حالت کے اندر ہے۔ تو بائبل موت کو سونے کے ساتھ تشبیہ بھی دیتی ہے اور سونے کو موت کے ساتھ بھی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے باغ عدن کے اندر آدم کو سلا دیا گیا تھا اور صلیب پر یسوع مسیح ہم کہہ رہے وہ مر گئے تھے۔ ہم آدم کو اور یسوع کو دونوں کو دیکھیں گے، دونوں اصطلاح موجود ہوں گی۔ ایک طرح سے آدم مر گیا تھا، دوسری طرح سے یسوع صلیب پر سوئے ہوئے تھے۔ یسوع مسیح مرے ہوئے تھے، آدم سویا ہوا تھا۔ دونوں کو ملا کر دیکھیے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے۔ اور ایماندار سوئے ہوتے ہیں۔ دانیل سے کہا گیا تو قبر میں آرام کر، سو جا۔ تو یہ سونا، اس کو نیند کے ساتھ بھی لازر کے ساتھ ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لازر کے بارے میں یسوع مسیح نے اسٹیٹمنٹ دی، لازر سو گیا ہے، لازر سو گیا ہے۔ تو یہ جو سونے والا کانسیپٹ ہے ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جی لازر سو گیا تو اٹھ جائے گا، لیکن اس سوئے ہوئے کو اٹھانے کے لیے یسوع کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو بھی آج اٹھانے کے لیے یسوع کی ضرورت ہے، آپ ویسے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ یائر کی بیٹی کو ملا کر دیکھیں گے۔ یائر کی بیٹی سو گئی ہے تو اٹھ جائے گی؟ نہیں بھائی، یہ والا جو سونا یہ یسوع اٹھا سکتا ہے۔ ہر روز ہم سوتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، یہ بھی خدا کی مرضی سے ہے، وگرنہ ہم سوئیں تو سوئے ہی رہے، آنکھ ہی نہ کھلے، خدا اٹھنے ہی نہ دے۔ تو یہاں سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور کیونکہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں سمجھا، کافی چیزوں کو ہم نے لنک کیا
کہ یہ جو سونا ہے یا نیند میں جانا ہے یا نیند سے بیدار ہونا ہے، جاگنا ہے، یہ کن معنوں میں؟ ایک مثال آپ کے لیے رکھتا ہوں قضات کی کتاب سے 16 نمبر باب اس کی 20 نمبر آیت لکھا ہے، پھر اس نے کہا اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور وہ نیند سے جاگا، اور وہ نیند سے جاگا، اور لکھا ہے کہنے لگا میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے آپ کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہاں سے آپ کے لیے وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو جھٹکیں، ذرا اس پیغام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو تھوڑا سا جگائیں، اپنے آپ کو ہلائیں اور دیکھیں کہ کیا خدا ساتھ ہے یا نہیں ہے، خدا آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ بتانا چاہتا ہوں جب سمسون کی آنکھیں کھلی تو تب سر کے بال اتر چکے ہوئے تھے، تب پاور ختم ہو چکی ہوئی تھی، تب اس کی لٹیں کٹ چکی تھیں، تب وہ کسی دلائلہ کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوا تھا، تب خدا اس سے جدا ہو چکا ہوا تھا، تب دشمن نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوا تھا۔ اپنے آپ کو دیکھیں کس کے عشق میں پڑے ہوئے ہیں۔ دلائلہ دنیا ہے، دلائلہ آپ کا گھر، آپ کی دولت، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا وہ عشق ہے جس کے اندر آپ مبتلا ہو چکے ہو یا ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ دنیا داری کے اندر دنیا سے دوستی، خدا کے ساتھ دشمنی ہے، اور دشمن کے ساتھ محبت کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ دلائلہ سے سمسون کا عشق دشمنوں کے ساتھ محبت تھا، دشمن کی لڑکی کے ساتھ محبت تھا۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ غصہ شیطان کی طرف سے، تفرقہ شیطان کی طرف سے، عداوتیں شیطان کی طرف سے، بھائیوں میں نفاق شیطان کی طرف سے، اونچی آنکھیں خدا کی طرف سے، بڑے بڑے منصوبے بنانا بیکار یہ شیطان کی طرف سے، بلند نظریں رکھنا، تکبر کے اندر رہنا، گمنڈ کے اندر رہنا، کس چکر میں ہو؟ یہ سب شیطان کا دیا ہوا ہے۔ کس کے عشق میں مبتلا ہو؟ یہ شہرت شیطان کی طرف سے ہے۔ مشہور ہونا چاہتے ہیں، کیا اس عشق میں مبتلا ہے؟ کس عشق میں مبتلا ہے؟ اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، جب یہ عشق میں مبتلا تھا تو دشمن نے پکڑتے ہی اندھا کر دیا، اندھا ہوا، کچھ دکھتا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا کچھ نظر آ رہا ہے کہ خدا آپ کے پاس نہیں ہے؟ وہ سر پر جو لٹیں، 7 لٹیں تھی، بتانا چاہتا ہوں روحانی معنوں میں وہ 7 لٹیں آپ کی توبہ ہے، آپ کا پانی کا بپتسمہ یسوع مسیح کے نام میں، آپ کا روح القدس، آپ کی رفاقت، آپ کا روٹی توڑنا، تعلیم پانا، روٹی توڑنا اور دعا میں مشغول رہنا، یہ 7 لٹیں ہر ایماندار کے سر پر ہوتی ہیں، ہر ممسوح کے سر پر ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھے، توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، روح القدس پایا ہے، رفاقت رکھتے ہو کسی کے ساتھ، ایماندار کے ساتھ؟ پوچھو اپنے آپ سے، جھٹکو اپنے آپ کو، دیکھو اپنے آپ کو کہ دشمن نے یہ 7 لٹیں سر سے اتار رکھی ہیں۔ کوئی رفاقت نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی روٹی توڑنا نہیں، کوئی دعا میں مشغول نہیں، کچھ بھی نہیں، دشمن کے ہاتھ میں ہو، دشمن نے اندھا کر دیا ہے اور وہ نیند سے جاگا۔ میں آپ کے لیے یہی میسج لے کے آیا ہوں، سمسون تو جاگا، آپ بھی جاگو گے یا نہیں؟ جاگو گے تو مسیح کا نور چمکے گا، وگرنہ دشمن اندھا کر دیتا ہے، دشمن ننگا کر دیتا ہے، دشمن باغ سے باہر نکال دیتا ہے، دشمن جیسے خود ذلیل ہے ہمیں ذلیل کر دیتا ہے۔ نیند سے جاگو، اور وہ نیند سے جاگا۔ پوچھو اپنے آپ سے، کیا میں نیند سے جاگا ہوں؟ کیا وہ رفاقت میرے اندر ہے؟ میاں بیوی کی رفاقت ہے، بچوں کے ساتھ رفاقت ہے، چرچ کے ساتھ رفاقت ہے، خادم کے ساتھ رفاقت ہے، خدا کے ساتھ رفاقت ہے، کلام کے ساتھ رفاقت ہے، دعا کے ساتھ رفاقت ہے۔ پوچھو اپنے آپ سے، کس کے ساتھ رفاقت ہے؟ یہ غصہ، جدائیاں، بدعتیں، نشہ بازی، ناچ رنگ، یہ سب ابلیس کا دین ہے۔ نہیں نظر آ رہا ہے؟ آج نظر آنا چاہیے۔ نیند سے جاگو۔ سمسون تو نیند سے جاگا، اور جب جاگا تو دیکھا کہ خدا نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھو، اب آپ نیند سے جاگے ہو، دیکھو خدا ہے یا نہیں ہے۔ اگر خدا نہیں ہے تو پھر اندھیرے کے اندر ہیں، پھر بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، پھر ابلیس سمسون کا تماشا بناتا ہے، اس کو کھیل بناتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، کیا ابلیس کے ہاتھوں میں لاٹو کی طرح گھوم رہے ہو؟ قرضوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، سود کے اندر گھوم رہے ہو؟ ٹینشن ختم نہیں ہو رہی ہے؟ پیغام بند کر رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہے اور وہ نیند سے جاگا، آپ بھی جاگو۔ خدا ہمیں جاگنے کی، کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جیتے رہیے، خدا میں بڑھتے رہیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر سے آئیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔